نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں پر پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کل جو آخری آیت اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ہم نے پڑھی ہے، اس میں عمومی بات میں نے عرض کی کہ اس کا ظاہری ترجمہ اگر دیکھیں تو معاملہ سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نافرمانی کا، برائی کا تو حکم نہیں کرتا، اس نے تو ضابطے واضح طور پہ بیان کر رکھے ہیں۔ وہ اس بات کا حکم کرتا ہے کہ تم نیک کام کرو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو۔ تو یہاں بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کے جو آسودہ حال لوگ ہیں انہیں حکم دیتے ہیں اور وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف مفسرین نے باتیں لکھی ہیں۔ دو باتیں تھوڑی آسان ہیں، میں ان کو عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا امرنا مترفیہا، ہم ان کے جو آسودہ حال لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، انہیں طاعت و فرما برداری کا حکم دیتے ہیں۔ ففسقوا فیہا، لیکن وہ اس میں نافرمانی سے کام لیتے ہیں۔ تو امرنا سے مراد یہاں پہ اطاعت کا حکم ہے۔ ہاں البتہ اس صورت میں پھر یہ بات رہتی ہے کہ اس میں آسودہ حال اور خوشحال لوگوں کا ہی تذکرہ بطور خاص کیوں کیا؟ یہ تو سب کو حکم ہے اطاعت و فرما برداری کا۔ تو اس میں پھر یہ جواب ہے کہ آسودہ حال لوگوں کا تذکرہ اس لیے بطور خاص کیا کہ عام طور پر جو رعایا ہیں، جو محکوم لوگ ہیں اور جو غریب لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ اپنے رؤساء کے نقش قدم پہ چلتے ہیں کہ جیسے ان کے بڑے لوگ کرتے ہیں ویسے ہی معاملات چلتے ہیں۔ ابھی موجودہ معاشرے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جو کوئی شخص بڑا آدمی، امیر آدمی، کبیر آدمی کوئی کام کرتا ہے اسی کا فیشن نام بنتا ہے، اگر اس کے کوئی الٹ کر لے تو وہ فیشن نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ آسودہ حال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اچھا ماحول بنائیں۔ ففسقوا فیہا، وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں تو یوں اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے۔ فدمرناہا تدمیرا، تو ہم انہیں پھر تہس نہس کر دیتے ہیں، ملیے میٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری یہاں پر وہ مضمون ہے جو پیچھے چلتا آ رہا ہے، جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو زور زبردستی ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں زور زبردستی کی ہدایت نہیں ہے۔ یہ مضمون ہم پیچھے بہت مرتبہ پڑھ کے آئے۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا امرنا مترفیہا، ہم جو خوشحال لوگ ہیں انہیں حکم دیتے ہیں اور وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، اس سے مراد دوسرا حکم ہے جس کو تکوینی حکم کہتے ہیں۔ شریعت کے احکام دو طرح کے ہیں، ایک احکام ہے جن کا شریعت سے متعلق ہے، حلال حرام سے تعلق ہے کہ بھئی یہ کام کرنا حلال ہے، یہ کام کرنا حرام ہے، یہ کرو گے اللہ راضی ہوگا، یہ کرو گے اللہ ناراض ہوگا، اس کو کہتے ہیں امر شرعی۔ ایک حکم ایسا ہے کہ اس میں حلال حرام کی بات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک لازم حکم ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ جیسے کہ اس شخص کا والد کون ہوگا، اس کی والدہ کون ہوگی، اس کے آباء و اجداد کون ہوں گے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا۔ اب اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے کہ بھئی عمر کتنی ہونی چاہیے، آپ نے 60 سال لینی ہے، آپ نے 40 سال لینی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے طے کر دیا بھئی اتنی ہوگی سو اتنی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں کہ بندے کا اختیار نہیں، تکوینی امر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وہ حکم ہے کہ جس میں انسان چاروں ناچار اس کو قبول کرتا ہے۔
تو یہاں پر جو مراد ہے امرنا مترفیہا، تو اس سے مراد تکوینی حکم ہے. یعنی وہ تکوینی حکم پھر کیسے بنے گا کہ اللہ رب العالمین نے بندے کو اختیار تو دیا کہ اچھا کرے برا کرے، یہ اختیار دے دیا. اس میں ہمیں پیچھے بہت بحث کر کے آئے. لیکن ایسا بھی تو ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ باوجود بندے کے برا چاہنے کے، برا کام کرنے کے، اس کو روک دیتا، توفیق ہی سلب کر لیتا. یعنی ایک شخص برا کرنا چاہ رہا ہے، کسی کو جان سے مارنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مارنے والے کی توفیق ہی سلب کر دے، اس کے ہاتھ پاؤں ہی سن کر دے، اس کا دماغ ہی معاف کر دے. تو یہ اللہ کے قدرت میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. ایک بندہ جو غلط کا ارادہ کر لیتا ہے، اس غلط کی ہی اللہ تعالیٰ امر واقع کر دیتا ہے. جیسا وہ غلط چاہتا ہے ویسا ہی غلط نافذ ہو جاتا ہے. تو اس امر سے مراد وہ امر ہے امرنا مترفیہا، کہ آسودہ حال خوشحال لوگ جب اپنے ارادوں سے برائی کا ارادہ کرتے ہیں، برا کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو روکتا نہیں ہے. اللہ کے حکم سے وہ برا کام پھر ہو جاتا ہے. بندے کے ارادے کے بعد اللہ کے امر سے وہ برا کام ہو جاتا ہے. امرنا مترفیہا، یہ مراد ہے یہاں پر کہ ہم وہاں کے جو خوشحال لوگ ہیں ان کو حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، تو یوں اللہ کی حجت تام ہو جاتی ہے. فدمرناہا تدمیرا، تو یوں ہم اس کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں بستی کو. تو یہ مضمون ہے اس آیت کے تحت. مزید کسی نے کچھ دیکھنا ہے تو تفاسیر دیکھے تو اور بھی چیزیں مل جائیں گی اس میں. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ. یہ ایک ترغیبی پہلو ہے کہ یہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے جو لوگ ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیوں کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، ہلاک برباد کر دیا ان کو. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور رہی بات کہ تمہاری فوراً سے پکڑ نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کے گناہوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اس کی نافرمانیوں کو جانتا ہے، پوری اس کی نظر ہے، پورا اس کو دیکھ رہا ہے. تو جب پکڑ آئے گی وہ پھر پکڑ تام ہوگی. تو جیسے پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہوئے ہیں، تم پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے. اور اگر ابھی موقع پہ عذاب نازل نہیں بھی ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قانون ہے وہ پورا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. تو جتنا جو نافرمانیاں کر رہا ہے یلقاہ منشورا، اپنے بدعمالیوں کو سامنے لکھا ہوا دیکھے گا اور وہاں پر اس کی پکڑ ہو جائے گی. تو یہ مضمون اللہ رب العالمین سے انداز سے ارشاد فرمایا. آگے ایک ترغیبی پہلو ہے جو عمومی طور پر ارشاد فرمایا کہ من کان یرید العاجلہ، جو شخص جلدی کو چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہم اسے جلدی دے دیتے ہیں. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کو جہنم کے لیے کر دیتے ہیں. یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا. اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ نامہ اعمال قیامت کے دن تمہارے سامنے آئے گا، وہاں پہ تم دائیں بائیں پھرو گے تو بہتر یہ ہے کہ تم دنیا میں رہ کے اچھے کام کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، بدعمالیوں سے بچو. ہاں رہی یہ بات کہ جو شخص اس سمجھانے کے باوجود، اس تبلیغ کے باوجود دنیا کا ہی طلبگار بن کر رہ جاتا ہے. من کان یرید العاجلہ، یہاں عاجلہ سے مراد دنیا ہے کہ جو جلدی فوراً آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ بھئی پیسے سے معاملات ہوتے ہیں، عہدے سے معاملات ہوتے ہیں، سمجھ میں اس کو آ رہا ہے. تو من کان یرید العاجلہ، جو اس طرح کی دنیا چاہتا ہے، فما عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. یا یہ جملہ بڑا اہم ہے. فرمایا جو دنیا چاہتا ہے تو دو باتیں فرمائی، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں گے، ما نشاء، جو ہم چاہیں گے ہم اس کو عطا کر دیں گے. جو دنیا کا طلبگار بن کر رہ جاتا ہے، مراد اس سے کافر اور نافرمان آدمی کہ جو کفر پر اٹا ہوا ہے، اس کا زندگی کا حاصل ہی دنیا ہے اور وہ دنیا کے لیے ہی مر مٹ رہا ہے. فرمایا جس کی تحقیق ہی دنیا ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا ہی دنیا ہے، اس کو دنیا سے ہی مطلب ہے، آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہم اسے عطا کر دیتے ہیں. فرمایا ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کو جہنم میں کر دیں گے.
کیونکہ وہ نافرمان آدمی ہے، اللہ کا منکر ہے، کفر پر ڈٹا ہوا ہے، تو پھر اس کی جہنم ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر داخل کر دیا جائے گا، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ وہی رہے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے، اسے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں جی، جو باہر کے ممالک ہیں وہ نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کے منکر بھی ہیں، توحید کے قائل بھی نہیں ہیں، وہ پھر بھی اتنا بڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرما دیا من کان یرید العاجلہ، جو دنیا چاہتا ہے تو اس کی دنیا کی محنت ایسا نہیں کہ ہم ضائع کرتے چلے جائیں، ہم اس دنیا کی محنت کا صلہ اسے دیتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پورا ملے نہ ملے یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے، دیتے ہم ضرور ہیں اس کو، وہ جتنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اس سے ایک بات اور بھی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرمانبردار ہونا شاید یہ دنیا میں رکاوٹ ہے، یا اگر اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا تو زیادہ دنیا کمائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو باہر کے جو ممالک جو اچھے ترقی پذیر نہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر لوگ فٹ پاتھوں پر زندگی بسر نہ کر رہے ہوتے، جو اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، اس کے باوجود وہ فٹ پاتھوں پر زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں لوگ ہوم لیس لوگ موجود ہیں وہاں پر بھی۔ تو اس سے معلوم ہوا محض اللہ کا انکار کرنا اور کفر پر قائم ہو جانا یہ بھی دنیا کی ضمانت نہیں ہے۔ لمن نرید ثم جعل، ہم جتنا چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، ہے وہ دنیا کا طلبگار، تو ہم اس کو دنیا دیں گے، لیکن ہر ایک کو ملنا ضروری نہیں، اور جتنی وہ چاہ رہا ہے اتنی ملے یہ بھی ضروری نہیں، ہم دے دیتے ہیں۔ ہاں اس کے برخلاف ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا طلبگار ہے، اللہ نے آگے اس مضمون کو ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کا طلبگار ہے، اب یا تو کافر ہو کر صرف دنیا چاہتا ہے، یا ہے تو مسلمان لیکن ایسا نادان بنا ہوا ہے، ایسا عمل سے منہ موڑ رکھا ہے کہ بس دنیا کی فکر کیے چلا جا رہا ہے، تو یہ مت سمجھے کہ جو دنیا وہ چاہ رہا ہے وہی مل جائے گی۔ لمن نرید، جتنی چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے اس کے لیے دنیا دیں گے۔ یہ وہی مضمون ہے، اللہ نے شاہ فرمایا کہ ہم نے رزق جو ہے تقسیم کیا ہے، اور یہ ہمارے ذمے، ہم جس کو چاہیں تھوڑا دیں، جس کو چاہیں زیادہ دیں۔ ایک جگہ یوں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ بَسَطَ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ سب کا رزق پھیلا دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں فساد مچاتے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتا ہے، کیونکہ یہ ہر شخص کو رزق راس بھی نہیں آتا۔ یہ اللہ رب العالمین تمام چیزیں ارشاد فرما رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔